کائنات کے اندر دو جماعتیں ایسی ہیں جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے براہ راست خود کیا ہے۔ پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے اور دوسری جماعت حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر نبی نہیں بنا، بلکہ نبی کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ کوئی بندہ 1000 سال محنت کر لے، عبادات کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، لیکن وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے نبی بناتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ کوئی بھی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، اپنی محنت کے بل بوتے پر صحابی نہیں بنا۔ صحابیت کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ضروری ہے۔ اللہ جس کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ جس کو چنتے ہیں، اس کو اپنے محبوب کی یاری کے لیے، اپنے محبوب کی وفاداری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو نبوت کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود کیا ہے اور صحابیت کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ جب یہ دونوں جماعتیں اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں تو پھر یہ بات سمجھیے کہ ان دونوں جماعتوں پر تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی انبیاء علیہ السلام پر اور نہ ہی صحابہ اکرام پر۔ انبیاء پر تنقید کرنے والا گویا اللہ رب العزت کی ذات پر تنقید کر رہا ہے، اور صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والا بھی اللہ رب العزت پر تنقید کر رہا ہے۔ انبیاء پر تنقید کرنے والا گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو علم ہی نہیں تھا کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ صحابیت پر تنقید کرنے والا وہ اللہ رب العزت کے علم پر تنقید کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو علم ہی نہیں تھا کہ کس کو صحابی بنانا ہے۔ اسی طرح نبی پر تنقید کرنے والا وہ اللہ کی قدرت پر تنقید کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجبور تھے، اللہ رب العزت کسی اچھے آدمی کو نبی منتخب نہیں کر سکے۔ وہ اسی طرح نبی پر تنقید کرنے والا وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت پر تنقید کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کسی اچھے آدمی کو صحابی ہی نہیں بنا سکے۔ جس طرح نبوت تنقید سے بالاتر ہے، تنقید سے پاک ہے، نبوت پر تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صحابہ اکرام پر بھی تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔